بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، اس وقت یہ ہماری دین کی باتیں سننے والے ساتھیوں، آج کا جو عنوان ہم نے اس گفتگو کا رکھا ہے وہ بظاہر بہت اہم ہے، بڑا قیمتی ہے، مگر بس بات وہی ہے کہ اگر عمل کریں تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ خالی سنو گے اور سن کر کے کہو گے کہ بھئی بہت اچھی باتیں معلوم ہوئی، تو اس سے کوئی حاصل نہیں نکلتا۔ عنوان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب کے محبوب آقا، سید الاولین والآخرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ کا، بالخصوص معاشرت، آپ کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن، زندگی گزارنے کا جو سب سے اعلیٰ وصف تھا اور نمایاں اور قیمتی اور سب سے اہم، وہ میں عرض کروں گا اور پھر یہ بتاؤں گا کہ اگر وہ آج ہماری زندگیوں میں آ جائے نا، تو ہمارے گھروں کا نظام اور گھروں کے رہن سہن جنت کا نظارہ پیش کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، سیرت میں موجود ہے، شمائل ترمذی وغیرہ میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا تو بدلہ نہیں لیتے تھے، اور خود اپنی جانب سے کسی کو کسی طرح کی ایذا اور تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ بس آج کا میرا عنوان یہی ہے اور اسی پر میں گفتگو کروں گا۔ سنیے دھیان سے اور اپنے اپنے گھروں کو جنت کا نقشہ بناؤ بھائی۔ ہاں، ہمیں جو نبی ملے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس قدر صفات اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی تھی کہ دشمن بھی آ کے اگر کوئی نقص نکالنا چاہے تو لا کے دکھائے کوئی کمی۔ وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے بہت سے نام کے مسلمان کے جو شکوک و شبہات کا شکار ہیں، ان کی خدمت میں دو باتیں کہتا ہوں۔ وہ اپنے دل کو خطاب کر کے، کل ہی کسی نے بھیجا، میرا فلاں ہے جو شک و شبہ کا میں گرفتار رہتا ہے، مسلمان ہے، خاندانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شک و شبہ میں گرفتار رہتا ہے۔ میرے عزیز، دو باتیں۔ نمبر ایک، یہ ضمناً بات آئی ہے لیکن نفع کی ہے، کسی کے لیے اس لیے کہہ دیتا ہوں۔ نمبر ایک، اپنے دل سے یوں پوچھ کے دیکھنا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نہ کسی مکتب میں، مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کہیں نہیں پڑھا، اور اتنا جامع نظام زندگی، اتنا کامل و مکمل نظام زندگی کہ موت سے جینے تک، جینے سے موت تک، قبر، حشر، نشر، میدان، جنت، جہنم، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، شادی کا، بیاہ کا، خریدنے کا، بیچنے، یعنی ایک ایسا جامع مکمل نظام زندگی ہمیں دے گئے۔ کیسے دے سکتا تھا کوئی آدمی جو پڑھا لکھا بھی نہ ہو، نہ اس کا کوئی ٹیچر، نہ کوئی ٹیوشن، نہ کوئی مدرسہ، نہ کچھ۔ شیطان سے ہماری سب کی ٹکر ہوتی ہے، دل میں نا کافی کبھی بحث و مباحثے چلتے ہیں۔ یہ بات اس پہلو پہ نکل آئی، لیکن بہت لوگوں کے دلوں کی تسکین کا سامان ہے اس میں، اس لیے میں اس کو عرض کرتا ہوں، گو 2-3 منٹ زائد ہماری خرچ ہو۔ میرے عزیزو، جتنا یہ بیان سن رہے ہو، دور دور تک سنو اور اس حصے کو دنیا میں پھیلاؤ۔ اسلام کی حقانیت کی دلیلوں میں سے بہت بڑی دلیلیں آپ کو پیش کر رہا ہوں، جن کا شیطان نے آج تک، یعنی ہماری جب کبھی شیطان سے ٹکر چلتی ہے، باتیں ہوتی ہے اور ایسے دل میں وسوسے شیطان ڈالتا ہے، تو میں اس کو صرف ایک سوال کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں اس کے پاس، الحمدللہ، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ایک کہ جنہوں نے نہ کہیں پڑھا، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی کالج، نہ کچھ، اتنا بڑا جامع نظام انہوں نے زندگی کا کیسے دے دیا کہ جس کو کروڑ عقلیں، بڑے بڑے دماغ، ذہین، فتین آ رہے ہیں اور شرح کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں، آ رہے ہیں تشریح کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اور آج تک وہ پوری نہیں ہوئی۔ اور سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، یعنی جو کچھ ہم زندگی میں کرتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں شریعت میں حکم موجود، ہزاروں حدیثیں ایسی صاف ستھری کہ ان کی حکمتیں، مصلحتیں، فوائد، نکتے لکھنے والے لکھتے رہیں گے قیامت تک۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پوری حجت اللہ البالغہ اس پر لکھ دی،
اگر یہ محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہ ہو کیسے ممکن ہے؟ آپ اور ہم اور آج کے بڑے بڑے ذہین جو بات کریں گے وہ انوائرمنٹ اور معاشرے اور ماحول کے مطابق کریں گے، اور جب یہ انوائرمنٹ ماحول چند سالوں کے بعد 20 سال 50 سال بعد بدلے گا تو باتیں بھی بدل جاتی ہے۔ تو شیطان سے کہو کہ یہ جو کچھ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا وہ اللہ کے نبی تھے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے A to Z سارا برحق اور سچ ہے، گردنیں کٹ جائیں جانیں چلی جائیں لیکن اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں۔ اور پیارو، کافر بھی دشمن بھی آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی چیز میں جھوٹ ثابت نہیں کر سکے۔ نمبر دو دلیل اسلام کی حقانیت کی، یہ بات ضمناً ہے لیکن کسی کو فائدے کی ہے۔ اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے، 30 پاروں کا ایسا عجیب و غریب حقائق سے بھرا ہوا اور لطائف سے بھرا ہوا اور قیمتی اعلیٰ درجے کی چیزوں اور سابقین اولین کی خبریں اور ماں بعد کی خبروں سے بھرا ہوا ایسا مجموعہ جسے ہم قرآن شریف کہتے ہیں، کیسے دے سکتا ہے ایک آدمی کہ جس نے کہیں پڑھا لکھا بھی نہ ہو، کوئی کالج نہ گیا، مدرسہ نہ گیا، یونیورسٹی نہ گیا، کوئی ٹیوشن نہیں لی؟ یہ واضح دلیل ہے کہ یہ پورا 30 پاروں کا جو مجموعہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، یہ برحق دین ہے اور برحق کتاب ہے۔ جی ہاں، اور اس دور میں یہ تو سب جانتے ہیں کہ مقابلے چلتے تھے فصاحت و بلاغت میں، قرآن نے اعلان کیا، چیلنج کیا، لاؤ اگر ہو اس جیسا تھوڑا سا بھی بنا کے لاؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ نقائص سے بھرے ہوئے جو لائے، بڑے بڑے بیٹھ گئے اور سر پکڑ کے 20-30 دن تک ٹیمیں بیٹھی رہی، کاغذات پھاڑ پھاڑ کے اٹھ کے چلے گئے۔ شرح صدر سے مانو، اور آج جو زمانہ جس میں ہم چل رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ عقیدوں کو پکا رکھنے کا ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ عقیدوں کو پکا رکھنے کا ہے، اپنے بچوں کے دل میں عقیدے اللہ کی ذات سے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، قرآن کریم سے متعلق، دین اسلام سے متعلق، مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق، ہاں پکے کرو، اس کے جماؤ کے بڑی سے بڑی تشکیک و شکوک و شبہات ڈالنے والوں کے شک و شبے سے ذرا بھی جنبش نہ آ سکے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ سارا مدار نجات کا اور سب کچھ سارے اعمال کے فائدے کا مدار اسی پر ہے کہ عقیدے صحیح رہے۔ بات سے بات نکل گئی، لیکن جو میرا اصل مضمون ہے اسے سن لو۔ مگر یہ بات جو نکلی ہے یہ بعضوں کے بہت سو کے فائدے کی ہے۔ آج اس نیٹ نے اتنے شک و شبہات کے وہ پیدا کر دیے، میرے عزیزوں سر سے پیر تک کاٹ کے چورا کر دو، لیکن عقیدہ حقانیت اسلام اور عقیدہ وجود خداوندی اور عقیدہ نزول قرآن من اللہ ایسا، اور عقیدہ بعث بعد الموت آخرت ایسا مضبوط رچا بسا قلب میں ہونا چاہیے کہ اس میں ذرا بھی آنچ نہ آنے دینا۔ ہاں مٹھاؤ یہ عقیدہ۔ کل بھی ایک عالم میرے یہاں آئے ملنے میں، سے ہی کہا بھائی یہ لاک ڈاؤن کا وقت ہے، اس میں خاص طور سے اپنے جو نئی نسل ہے ان کے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ ایمان پر جب مرنا ہے، ایمان پر جینا ہے، اسلام پر جینا ہے اور اسلام پر مرنا ہے، اس سے بال برابر ہم نہیں ہٹ سکتے۔ جی میرے عزیزوں اور بھائیوں، میرا آج کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی سب سے عظیم الشان معاشرت کے باب میں جو خوبی تھی، جو کمال تھا، جو وصف تھا، جو صفت تھی، وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے حلم والے تھے اور ایذا پہنچانے والوں سے درگزر کرنے والے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ایذا دینے والے اور تکلیف دینے والے نہیں تھے۔ چنانچہ شمائل ترمذی میں موجود اور آپ کی سیرت میں بات موجود کہ کبھی اپنے ذاتی مسائل کے لیے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا حال تو یہ تھا کہ اونٹ آ کے شکایت کر رہا ہے، مجھ پر زیادہ بوجھ لادا جا رہا ہے، کام زیادہ لیا جا رہا ہے، جانور تو بلا کے اونٹ والے کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا حال یہ تھا کہ وہ یہودی ہے دشمن، اور آ کے کھڑا ہو گیا اکڑ کے، تم قریش والے ایسے ہی ہو، میرا قرضہ دینا نہیں چاہتے، بغیر وجہ کے بغیر بات کے آگے وقت سے پہلے، میں جانتا ہوں تمہاری عادت ایسے ہی رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جوش آیا اور آنا ہی چاہیے، ایمانی غیرت کا تقاضا یہی تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لصاحب الحق مقال۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے،
اوئے ہے حق والا ہے، اس کا قرض ہے، اس کو کہنے کی گنجائش ہے اور اس کو دو اور اچھے سے دو، اس کا بدلہ دو۔ وہ کہنے لگا اے محمد، میں نے اپنی کتاب میں جتنی نشانیاں پڑھی تھی ساری جان گیا تھا کہ آپ ہی نبی برحق ہیں۔ آخری جو ایک پہچان مجھے کرنی تھی وہ حلم کی کرنی تھی، آپ کو پورا حلم دیا گیا ہوگا، دیکھ لیا میں نے ہمارا حال۔ اللہ ارے بھائی، ذرا سا شوہر آیا چلا بلا لگا کے کہیں تبلیغ میں یا کہیں بزرگ کے پاس، اب جب گھر میں داخل ہوا تو ایک دو سینٹنس جملے بیوی نے کچھ ایسے بول دیے، او پارا ایسا گرم ہوا کہ اٹھا کے ڈنڈا بجانا شروع کیا۔ کیا سیکھ کے آئے ہو تم؟ تو جیسے تھے ویسے ویسے کہ ویسے چلے آئے، تمہیں کچھ نہیں آیا، بس جو جس کو جوش آیا۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سن لیجئے غور سے، فرمایا کہ جب لوگ مجھے میری برائی بیان کرتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو زیادہ پتہ نہیں چلا، اسی پر اکتفا کر لیا انہوں نے، اور جب خوبی بیان کرتے ہیں تو میں حیرت میں پڑتا ہوں میرے اندر خوبی ہے کہاں؟ کوئی سی ان کو کہاں سے خوبی میرے اندر نظر آئی؟ یہ ہے میرے بھائیوں تواضع کی حقیقت۔ بہرحال میرا مضمون یہ ہے، ہم ایسے بن جائیں گھروں میں رہنا سہنا اور ماحول میں اور گاؤں میں اور محلے میں کہ ہماری ذات سے، ہمارے قول و فعل سے، ہمارے طرز عمل سے جی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے سب سے بڑا کمال، گھر جنت بن جائے گا۔ آپ جس علاقے میں ایسے ہو جائیں گے محبوب لوگوں کی نگاہوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ کون؟ قیل من یا رسول اللہ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں۔ ریڈیو بجا رکھی ہے زور زور سے، گھر میں شور ہو رہا ہے، باہر کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں اور سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، گزرنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنے سامنے سے صاف کیا، برابر میں لا کے کھڑا کر دیا۔ جی ہاں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ معمولی سی بات ہوئی گھر میں اور جلال اور جوش میں آ کر یہی حال عورتوں کا ہے۔ آج گھروں میں جو سکون اٹھا ہوا ہے اسی لیے اٹھا ہوا، حلم نہیں، غصے کو کنٹرول کرنا، بردباری نہیں، اور درگزر کرنا، عفو درگزر کی چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی۔ میرے عزیزوں، جنت میں بہت بڑے بڑے درجات، جنت میں بڑے بڑے درجات پانے والے لوگ کون ہوں گے؟ یہی ہوں گے جو معاف کرنے والے تھے۔ ارے بھائی، جب پاس میں رہو گے ایک دوسرے سے چیزیں پیش آئیں گی تو ان کو درگزر کرتے چلو، ورنہ رات دن کی کھٹ پٹ رہے گی اور مزہ بگڑ جائے گا زندگی کا۔ معاف کرو۔ روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم۔ کیا پیاری بات ہے، دنیا میں رہتے ہوئے رحم کا معاملہ کرتے رہو، تم پر بھی رحم کیا جائے گا، وہ اللہ دیکھتا ہے۔ ارحموا من فی الارض الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جب اللہ نے جو تمہارے تابع کسی کی بیٹی کو، اپنی اللہ کی بندی کو تمہارے تابع کر کے رکھ دیا تو ذرا خیال رکھو، زیادہ بوجھ نہ ڈالو، بات بات پہ خامخواہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، اس کو اس کے خاندان والوں کے تانے نہ دو، ذرا ذرا سی بات میں نقائص اور عیب نہ نکالو، تحقیر و تنقیص نہ کرو۔ لا یفرق مومن مومنتن، کسی مومن کو مومنہ سے اندر سے ناپسندیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ان رضی منہا خلقا کریہ منہا خلقا، اگر ایک بات ناپسند ہے تو دوسری پسند ہے، پسند والی پر نظر ڈال لو۔ جی ہاں، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس کا بھی سلوک میرے ساتھ ہے تو بھائی بدلا ہو، یہ تو بدلا ہے۔ پھر اگر وہ نہ کبھی غصے میں کوئی بات کہہ دے، نہ گواری میں کوئی جملے کہہ دے، یہی تو برداشت کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی زبردست قیمتی ارشاد ہے۔ کیا ارشاد ہے؟ روایتیں تو بہت ہیں، میں کتنی روایتیں آپ کو بتاؤں، لیکن ایک روایت میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے، ایک بڑی جماعت کندھوں پر تلواریں رکھے ہوئے جی گردنوں پر آئے گی اور خون ان سے بہہ رہا ہوگا، شہداء کی جماعت ہوگی، وہ جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے تو وہاں ذرا ٹھہریں گے، اتنے میں دیکھیں گے کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے۔ کیا اعلان ہوگا؟ لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةِ،
جن لوگوں کا اجر اللہ کے ذمے میں ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر! ایک بار اعلان، دو بار اعلان، تیسری بار اعلان۔ روایت میں ہے کہ من ذا الذی اجرہ علی اللہ، کسی نے پوچھا کون ہے اللہ کے رسول، وہ کون ہے جس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لیا اور جس کو اس دن، اتنے نازک دن میں، جی اور بھیانک دن میں اعلان کیا جا رہا ہوگا، شہداء بھی وہاں دروازے پہ ہیں اور اعلان ہو رہا ہوگا وہ چلے جائیں جنت میں بغیر حساب و کتاب کے۔ اے اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ قرآن کریم میں ہے جی وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ برائی کا بدلہ برائی دے دو ٹھیک ہے، اس نے ایک تھپڑ مارا ایک تم مار دو، اس نے ایک گالی دی ایک تم دے دو، اس نے اتنا برا بھلا کہا اتنے ہی وزن کا جملہ تم برا بھلا کہہ دو۔ گنجائش ہے شریعت میں، جی ہاں شریعت میں گنجائش ہے، جیسا اس نے کیا تم ویسا کر لو۔ لیکن اعلیٰ درجہ، یہاں ایک رک کے ایک بات کہہ دوں، جس بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، جس پڑوسی میں جھگڑا ہے، جس شوہر بیوی میں جھگڑا ہے، رک کے ایک بات کہہ دوں، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن میرے پیارے جب ہم انتقام اور بدلہ لینے پہ آتے ہیں اور مقابل کو اس کا جواب دینے پہ آتے ہیں، عام طور پر یہ ہے کہ وہ اتنا رہتا نہیں، بڑھ جاتا ہے لمٹ سے۔ جتنا تکلیف دہ جملہ شوہر نے بولا، جب تک بیوی اس سے زیادہ والا نہ بول لے اسے ٹھنڈک کہاں ملے، اور جتنا اس نے بولا، بیوی نے بولا، جب تک شوہر اس سے ڈبل بھاری جملہ نہ بولے اسے ٹھنڈک نفس کو کہاں ملتی ہے؟ میرے پیارو یہی نفس پر کنٹرول کرنا اور اپنے کو روک کے رکھنا۔ ایک دن میں نے روایت بتائی تھی حفت الجنت بالمکارہ، یہ جنت ناگوار چیزوں کے ساتھ گھیری گئی ہے۔ طبیعت پر بہت ناگوار ہوتا ہے جب شوہر بیوی میں آبد و رمضان کے روزے اور روزے میں گرمی اور پیاس اور یہ، اور ادھر سے جلال اور غصہ اور تیش، ادھر سے بد اخلاقیاں اور تند مزاجی۔ ہاں یہی وہ نقشہ ہے پیارو کہ برداشت کرو، یہی وہ نقشہ ہے برداشت کرو۔ قیامت کے میدان میں اگر جنت میں جانا ہے بلا حساب و کتاب، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اعلان کرنے والا نادا منادی نے کہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا وہ کون ہے اللہ کے رسول جن کا اجر اللہ کے اوپر ہے؟ یا اللہ، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں جو اس بیان کو سن رہے ہو، دھیان سے سن لینا۔ حدیث سننے کے بعد اپنے پلے میں گرا باندھ لا اور دل کی تختی میں لکھنا کہ بس آج سے مرتے دم تک ہر آدمی کو معافی کرتے رہنا ہے۔ جب اتنا ثواب ہے، میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا کتنا ثواب ہے، پھر آپ کو پتا چلے گا۔ عفو درگزر کرنے کا اور دوسرے ایذا دیتے رہیں اور ظلم کرتے رہیں اور ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہے، کبھی زبانی تکلیف، کبھی ننند کی طرف سے، بھاوج کی طرف سے، ساس کی طرف سے، اور بس ہم برداشت کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسا لگے یہ سارے میرے اوپر حاوی ہو گئے، یہ سارے میرے اوپر غالب آ گئے، یہ حاوی ہو گئے، مجھے بالکل ذلیل کر دیا، یہ سمجھ رہے میں کچھ ہوں ہی نہیں، میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی کیسے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تیرا کوئی نہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو بندہ بندی کہ اس پر ظلم ہوتا رہا، کڑوے کسیلے جملے کسے جاتے رہے، تکلیفیں ہر طرف سے پہنچائی جاتی رہی، عنوان بعنوان اس کو دبایا جاتا رہا، ظلم اس پہ ہوتا رہا، تو مظلوم بسے سے بیٹھا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں۔ قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو معاف کرتا جا رہا ہے باوجود کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک روایت میں اقسم صلاۃ اقسم علیہن، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے عزت میں بڑھائیں گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور کل قیامت کے دن بھی، ہاں وہاں عزت ملے گی۔ ایسے نہیں کہ بس جس کا جو جی چاہا کر لیا، نہیں میرے بھائیوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو اور آج سے اس عادت کو پکڑ لو، پلے سے گرا باندھ لو۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر جب بڑا ظلم و زیادتیاں ہوئی تو یہ فرمایا تھا ان بدعتیوں اور اہل بدعت کو جو خلق قرآن کے قائل ہیں، جو کچھ میرے ساتھ کیا ان کو معاف نہیں کرتا، باقی سب کو معاف کر رہے تھے، اور یہ آیت پڑھتے تھے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اوفو، بھلا جو بندہ بندی دنیا میں رہتے ہوئے معافی کو اس لیے اختیار کرے گا کہ اے اللہ، نعم یا ربنا، نعم یا ربنا نحب ان تعفو عنا، ہاں ہمارے اللہ، یہی تو ساری زندگی کی عبادتوں اور ساری راتوں کو اٹھ کر جتنی تسبیحات اور قرآن کی تلاوت اور جو کچھ ہے میرے بھائیوں، ساروں کا نچوڑ تو یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہیں پر تم معاف کرتے رہو تو میری معافی تمہیں ملے گی، تم معاف کرتے رہو تو میری معافی تمہیں ملے گی۔ اس لیے ایک روایت میں نے پیش کی، وَاغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ، تم دنیا میں درگزر کرتے رہو تمہیں درگزر کیا جائے گا۔ سب کو امام احمد بن حنبل معاف کرتے رہے۔ بھائیو، یہ بیانات تو میں بار بار کہتا ہوں کہ خوب آج کل ہے نیٹ پر پڑے ہوئے، چنو ان میں سے موتی اپنے لیے اور پلے سے گرا باندھو اور اسے پکڑ لو، لازم پکڑ لو۔ کتنا آدمی ستائے گا، گھر والے کتنا ستائیں گے، شوہر بیوی کو کتنا ستائے گا، بیوی شوہر کو کتنا پریشان کر سکتی ہے، ایک لمٹ ہی تو ہوگی۔ یہاں اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے۔ جو صبر کرنے والا صبر کر رہا ہے، جو صبر کرنے والی صبر کر رہی ہے، اس کے ساتھ تائید الہی ہے، اللہ کی مدد ہے، دنیا میں بھی نتیجتاً، اور ایک دن آئے گا کہ اس کے حق میں عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جس سے جنت کے بڑے بڑے درجات ملیں گے؟ آئے ہائے ہائے، کیا بات ہے جی! ارشاد فرمایا، تحلم علی من جہل علیک، جو تجھ سے بدتمیزی سے پیش آئے، اکڑ پھو سے پیش آئے، بدسلوکی کرے تیرے ساتھ، بےہودگی اختیار کرے، حلم اختیار کرنا، بردباری اختیار کرنا، غصے کو پی جانا۔ میرے پیارو، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ کچھ فرشتے ہیں جو آسمانوں میں تسبیح پڑھتے ہیں، سبحانک علی حلمک بعد علمک وعلی عفوک بعد قدرتک، اے پاک ذات، تسبیح ہے آپ کی کہ آپ اتنے حلیم ہیں، باوجود ہے کہ سارے گناہوں کو جانتے ہیں جو چھپ چھپ کے بھی انسان کرتا ہے، اور پوری قدرت بھی ہے کہ آپ پکڑ کے فوراً سزا دے دیں، پھر بھی آپ معاف کرتے ہیں۔ میرے پیارو، غور تو کرو اللہ کی صفت میں۔ ہم کو تو پوری قدرت سامنے والے پہ ہوتی بھی نہیں جس کو ہم معاف کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بدلہ لینے چلے تو وہی ہمیں الٹا سزا دے دے۔ اللہ عز و جل کو پوری قدرت ہے اور پھر بھی معاف کر رہے ہیں، اور جانتے بھی ہیں جرم کو، کتنا سخت جرم، پھر بھی معاف کر رہے ہیں۔ اس لیے ملا علی قاری نے لکھا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کا اخلاق اختیار کرو کہ ان کافروں کو جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، باوجود ہے کہ اتنے بڑے بڑے جرائم، پھر بھی ان کو کھانا بھی دے رہے ہیں، پینا بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا وصف آپ لوگوں کا آج بتا رہا ہوں، اور میں نے وہ جو کتاب لکھی ہے عرفان محبت، اس میں لکھا ہے اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ الابرار هم الذین لا یؤذون الذر۔ ملا علی قاری اور عمدۃ القاری کے حوالے سے میں نے لکھا ہے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں، سننا غور سے سنو، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے، چونٹیوں کو، یا اللہ، یہ ہے ابرار، یہ ہے اللہ والے۔ ہم تو نفلیں پڑھ کے اور کچھ تہجد وغیرہ پڑھ کے، کچھ ذکر و اذکار کر کے، چاہے لڑائی جتنی لڑ رہے ہوں پڑوسیوں سے اور گھر والوں سے اور خاندان سے اور والدین سے، اور چاہے بیوی کو جتنا ستا رکھا ہو، اور بیوی نے چاہے شوہر کی ناقدری ایسی کر رکھی ہو کہ جیسے اسے بالکل ذلیل و خوار کر کے کسی کام کا نہ چھوڑا ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ والے اور اللہ والی بن گئی۔ لا یؤذون الذر، چیونٹی تک کو تکلیف نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، ایک محدث بڑے حدیث پڑھانے والے قلم لے کے بیٹھے تھے، مکھی آئی اور چوسنے لگ گئی، کچھ بیٹھ گئے، لکھنا بند کر دیا کہ اس کو پی لینے دو، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا، کیا کچھ خدمات کی ہوں گی، لیکن فرمایا وہ کچھ کام نہیں آئی، وہ جو میں نے بڑے درد دل سے اور بڑے خلوص سے اللہ کی ایک مخلوق کو یہ کرنے دیا تھا کہ وہ وہاں مکھی جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر لے، اس کی بنیاد پر میری بخشش ہوئی۔ وہ زانیہ عورت
فاسقہ فاجرہ عورت کتے کو دیکھا ہانپ رہا ہے کانپ رہا ہے. اور میں نے پہلے بھی کسی دن بتایا کہ موزہ اپنا نکالا لیدر کا اور اوڑھنی نکالی اور کنویں میں سے پانی نکال کے پنا دیا. غفل لہا. یہ اللہ والے ہیں. جانوروں تک کے ساتھ یہ معاملہ میرے بھائی. جانوروں کو بھی معمولی نہ سمجھو. یہ نہیں کہ جس کو چاہا مار دیا قتل کر دیا پھینک دیا. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض. خلاصہ بنی اسرائیل میں پہلے سابقہ امتوں میں ایک عورت تھی جسے صرف اس لیے جہنم میں ڈالا گیا کہ ایک بلی کو اس نے باندھ کے رکھا, نہ تو دانا پانی دیا اور نہ چھوڑا. وہ جاتی, وہ اپنے کیڑے مکوڑے جو کچھ اسے کھانے کھاتی, وہ اپنا غذا کا بندوبست کرتی. بھوک میں کیوں مارا اس کو؟ جہنم. اللہ عز و جل کا معاملہ مخلوق یعنی جانوروں کے ساتھ رحم پر یہ معاملہ ہو, انسانوں پر رحم کرو گے تو کیا کچھ ہوگا. مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ میرے بھائیوں جن کو تم سب جانتے ہو, خانقاہ میں گئے, تفسیر اور خطوط لکھ رہے ہیں, لکھنے بیٹھے, کچھ مضمون نہیں آتا. کیا ہوا؟ اے اللہ مجھے قلب میں انشراح کیجئے, مجھ سے کیا غلطی ہوئی. پتہ چلا تمہیں تمہاری گھر والی نے, پیرانی صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ آج مرغی کو دڑبے سے نکال کر اور ان کو دانا پانی دینا, اور تم ان کو ایسے چھوڑ کے آ گئے, وہ تڑپ رہی ہیں دانے پانی کی خاطر. پھر چاہتے ہو اے اشرف علی کہ تمہیں علوم القا کیے جائیں. تو میرے پیارو, جس نے کسی کو ستا رکھا ہے, ظلم کر رکھا ہے, تکلیفیں دے رکھی ہے, زبان سے ہو, قول سے ہو, عمل سے ہو, معافی مانگ لو, ٹھیک کر لو معاملہ. چاہے جتنے بولے کوئی بھی ہو, پڑوسی ہو, بھائی بھائی کا ہو, شوہر بیوی کا مسئلہ ہو, درست رکھو, اور جو ناگوار بات پیش آئے اس کو برداشت کرو. میرے شیخ مسیح امت رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں ایسی ایسی باتیں ہیں, اللہ اکبر کہ میں سنانے لگ جاؤں تو اس قدر رحم تھا دل میں, اس قدر رحم تھا. مسجد سے چلے, چلتے چلتے ساتھی بھی ساتھ میں ہیں, اچانک نظر پڑی سامنے کتا پانی پی رہا ہے. کہا رک جاؤ, رستہ بدلو. حضرت کتا ہی تو ہے, نہیں اللہ کی مخلوق ہے, پانی پینے میں بیچارے کے اس کے خلل ہو جائے گا, اس لیے ہم خلل نہیں ڈالتے کسی مخلوق کے اللہ کی مخلوق میں. ایک قصہ جو مجھے خود صاحب قصہ نے سنایا جو وہاں تھا. حضرت آگے ڈول پر چل رہے ہیں کھیت میں, ادھر پانی, سامنے سے کتا آ گیا. یہ پیچھے جو موجود تھے انہوں نے مجھے خود سنایا کہ میں نے ڈھیلا مارا زور سے, کتے کو ہٹا دیا. حضرت رک گئے, پوچھا یہ کس نے مارا؟ کہ حضرت میں نے. کیوں مارا؟ وہ بھی تو اللہ کی ایک مخلوق ہے. اگر حضرت اس کو انہوں نے کہا کہ حضرت کبھی یہ کتا آپ کے کو نیچے اترنا پڑتا, پیر خراب ہوتے, تو کہا کہ کیا وجہ ترجیح ہے کہ تم نے اس کو ہٹایا؟ جیسے زمین اللہ کی اس کے لیے ویسے ہمارے لیے. اللہ اکبر. یہ دل ہوتے ہیں کہ ایزا نہ پہنچ جائے, اس لیے میں نے کہا الابرار هم الذین لا یؤذون الضر, جو چیونٹی کو بھی نقصان تکلیف نہیں دیتے اور خود سہتے رہتے ہیں, خود برداشت کرتے رہتے ہیں. بہرحال میرے عزیزو, یہ سب میں جو کچھ سنا رہا ہوں ان کو معمولی نہ سمجھنا. آج کے مضمون کا عنوان میں نے جو دیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو معاشرت کے سلسلے میں تھی وہ یہ تھی کہ ایذا اپنے سے بالکل کسی کو نہ پہنچے اور دوسروں کی ایذاؤں کو سہتے رہو. شوہر نے ذرا ویسا جملہ بولا, کڑوا, برداشت کر لو. اور کبھی تمہاری طرف سے کوئی ایسی بات نکلی, شوہر کو چاہیے برداشت کر لے. کیوں کر لے؟ اللہ کے لیے. بدلہ کہاں سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے. اگر بدلے میں کرو, یہ کوئی کمال کی بات نہیں. میں نے حدیث سنائی تھی, یہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہوتا. میرے عزیزو, یہ جو اس میں تبلیغ میں ہم جاتے ہیں اور اکرام ایک چیز سنائی جاتی ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم پر جو حقوق ہیں کسی کے وہ تو ہم ادا کرتے رہیں, اور ہمارے حقوق اللہ پر چھوڑو, اللہ سے ملیں گے. ہمارے حقوق ہم اللہ پر چھوڑ دیں. جی ہاں, حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ لکھا تھا ایک بینر پر ایک جگہ کہ اگر مجھے کوئی اس بات کی ضمانت دے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تو میں اس کی ولایت کا سرٹیفکیٹ لکھ کے دے رہا ہوں. اللہ 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 ہمیں ایسا بنا دے اور توفیق دے دے. وہ روایت ابھی ذرا رہ گئی, میں پوری کر لوں کہ قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہوگا. جی پھر دوبارہ اعلان ہوگا, تیسری مرتبہ اعلان ہوگا
لیقم من اجرہ علی اللہ، جن کے اجر اللہ پر ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ اب اس کے بعد جو جنت میں جائیں گے، فقام کذا وکذا الفا فدخلوها بغیر حساب، بہت بڑی تعداد، ہزاروں کی جنت میں بغیر حساب چلی جائے گی۔ کون ہوں گے وہ؟ قال العافون عن الناس، وہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ میاں کرتے رہو، کچھ نہ دیکھو کون کیا کر رہا ہے تمہارے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں سنا رہا تھا، ایک جملہ سنایا کہ جس کی وجہ سے درجات جنت میں بلند ہوں گے، کیا اعمال ہے؟ تحلمو، تم حلم اختیار کر لو جو تم سے بدتمیزی سے پیش آئے، وتعفو عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے تم معاف کرتے رہو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے دیتے رہو، جو تم سے رشتہ جوڑے تم جوڑتے رہو۔ ظلم کی شکلیں مختلف انداز سے ظلم کی شکلیں ہوتی ہے، جی زبان سے تکلیف دے دی اور ویسے حقوق جو ہے ادا نہیں کیے۔ بس میرے بھائیو، ہمیں چاہیے ہم مختصر پورا بیان سمیٹ دوں، فرائض پر نظر رکھو، حقوق سے نظر ہٹا لو، فرائض پر نظر رکھو، حقوق سے ہٹا لو۔ ایک بڑا یہ دیکھے کہ مجھے چھوٹے پر شفقت کرنی ہی ہے، چھوٹا میرا اکرام احترام کرے نہ کرے، چھوٹا یہ دیکھے کہ مجھے تو بڑے کی عزت کرنی ہی ہے، بڑے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا وہ اس کا کام ہے، وہ جانے۔ اگر تم کرتے رہے احترام کرتے رہے، عزت ادب کرتے رہے، مثلا خواتین اپنے شوہروں کی احترام، عزت ادب، رسپیکٹ کرتی رہی، خدمت کرتی رہی، اور ان کی بے التفاتی، بے توجہی، تو کیا تمہیں محروم کر دیا جائے گا؟ یاد رکھنا، اللہ جو بدلہ دیں گے وہ بہت بڑا ہوگا بنسبت انسانوں کے۔ جب ہم کسی انسان سے کچھ معاملہ کرتے ہیں اور اس کی طرف سے بدلہ ملتا ہے وہ تھوڑا سا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملتا ہے وہ بہت عظیم ہے، اور سب سے بڑا بدلہ تو ہے جنت اور ابرار اللہ والے۔ میں نے ملا علی قاری اور امداد القاری سے اس کی تشریح پیش کی کہ وہ بنیں گے ہی نہیں جب تک ہماری زبان ایسی کڑک، ایسی خطرناک کہ جملے نکلے اور سامنے والے کے دل کو چیر دیا، اور اللہ والا ہونے کا خیال، این خیال استو محال استو جنو، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیو، بہشتہ جا کے آزارے نباشد، کسیرا با کسے کارے نباشد، بہشت اور جنت وہ ہوگی جہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اگر جنت کا نقشہ گھر کو بنانا چاہتے ہو، میری آج کی اس نصیحت پر عمل کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھنا کہ گھر کے اندر جنت کا نقشہ بنتا ہے نہیں، محلے میں اور شہر میں اور بستی میں جہاں آپ رہتے ہیں لوگوں کی نگاہوں کے محبوب بنتے ہیں کہ نہیں۔ چند دن برداشت کے گزرتے ہیں، اس کے بعد اللہ پوری مخلوق کے دلوں میں ایسی محبت ڈالتے ہیں کہ یہ شخص جدھر جاتا ہے خاندانوں سے بھی زیادہ اس کی محبتیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ آسمان والے نے وہاں سے سسٹم عزت کا آسمان کی طرف سے چلتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبوبیت ڈال دی۔ اب اس کی محبوبیت کو کائنات کا کوئی چھین نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا، مگر یہ شرط ہے برداشت۔ بس پورے کا خلاصہ نکلا، ہم سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، اور اگر کوئی ہمیں پہنچائے تو ہم برداشت کر کے اسے معاف کرتے چلے، معاف کر دو۔ حکیم الامت تھانوی مجدد الملت نے آخری وصایا میں لکھا، میرے ساتھ کسی کو کچھ ہوا ہو میں معاف کر رہا ہوں اس امید پر کہ اللہ تعالی مجھے معاف فرما دیں گے، اور یقیناً جس نے دنیا میں یہ صفت اختیار کی، معافی کی، اللہ تعالی ضرور قیامت کے دن مرنے کے بعد اسے معافی دیں گے۔ یہ مضمون روایت میں موجود ہے، میں نے حوالے سے سنا دیا۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق دے دے، اور یہ قال اللہ تعالی ہمارا حال بنا دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔